بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی۔ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے، جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔ جو علم پہلے بیان کیے گئے ہیں، مثلا علم تفسیر ہے، علم نحو ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، یہ تقریباً بڑی تعداد میں کچھ علوم بنتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو و صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ، تفسیر اور عقائد و کلام کا وسیع و عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو، انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ افسوس ہے کہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے۔ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے، وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شدھ بدھ رکھنے والے لوگ، جنہیں عربی زبان پر بھی مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف منمانے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے چوکتے نہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے، جب تک کہ اس نے کسی میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اس لیے ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی انگریزی داں انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبر انسان اسے انجینئر تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آ سکتا بلکہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کے زیر تربیت رہ کر ان سے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے یہ کڑی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن و حدیث کے معاملے میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص اس اصول کو جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں، جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ تو آخر قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس معاملے میں جو شخص چاہے راہ زنی شروع کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں۔ یہ ان کا ایک شدید مغالطہ ہے، اور یہ استدلال ایک شدید مغالطے پر مبنی ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں ہیں، سبق آموز واقعات، عبرت و موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری،
جنت و دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں، اور جو شخص عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں اسی قسم کی تعلیمات کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ خود اس آیت میں لفظ ذکر نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، قواعد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حق سمجھنا اور ان سے احکام اور مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں، جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی، اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، مثلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے، کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں سیکھتے، تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیتے۔ وہ فرماتے تھے کہ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، الاتقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176۔ ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا، یعنی جتنا سیکھا اس پہ عمل کرنے کی مشق کرتے۔ چنانچہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا۔ الاتقان، غور کرنے کی بات یہ کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شد بدھ پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے، یعنی علم و دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد کرنا چاہیے۔ ابھی کسی عالم کی، کسی مفسر کی، کسی مفتی، محقق، محدث کی بات نہیں، بلکہ آقا مدنی سرور کائنات، سرور کونین، سید الکائنات، سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ وہ ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے
تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوسری روایت، من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا۔ اب اس کا میں ترجمہ کروں گا تو ان نوجوانوں کو پتہ چلے گا جو نوجوان یہ کہہ دیتے ہیں بھئی علماء قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح و تفسیر ہمیں کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ہم منع نہیں کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے جا چکے ہیں۔ من تکلم فی القرآن، جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی بات صحیح بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی، یعنی اپنے گمان کے مطابق بات اس نے ٹھیک کی، بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ بات تو میں نے ٹھیک کہی ہے، تب بھی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اخطا، تب بھی اس نے غلطی کی۔ یہ روایت ابو داؤد، نسائی شریف میں موجود ہے اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں نقل کی۔ یہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ اپنی رائے سے نہیں پڑھا گیا، یہ بلکہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، سابقہ چیف جسٹس پاکستان، یہ انہوں نے لکھا ہے آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو اہل علم علماء کرام سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔